الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اور غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شاہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد 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 مدد تم یا غوث العظم دستگیر المدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کے پوتے مظہر مفتی اعظم محدث بریلوی صدر العلماء حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی تحسین رضا خان علیہ رحمت و رضوان، آپ عرض کرتے ہیں یاد طیبہ جو آئی، یاد طیبہ جو آئی مل گئی دل کو غم سے رہائی. اس کلام کو پڑھنے کا ایک مقصد ہے، وہ بھی میں ظاہر کروں گا. حضور تحسین ملت سرکار امین شریعت علیہ رحمت و رضوان کے منجلے بھائی ہیں. آپ کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی آتا اور کہتا کہ حضور میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، تو سرکار مفتی اعظم اس کے لیے دعا فرماتے، پھر کہتے کہ اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے اور صحاب کے بچوں کی جیسی اولاد عطا فرمائے. دعا تو دیتے کہ اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے، لیکن کہتے کہ صحاب کے بچوں کے جیسی اولاد عطا فرمائے. صحاب یعنی علامہ حسنین رضا خان صاحب، ان کو دنیا صاحب کہتی تھی. یہ اعلیٰ حضرت کے سگے بھتیجے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے داماد بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں. اور جب اعلیٰ حضرت نے اپنی آخری وصیت فرمائی تو آپ کو اپنا بیٹا بھی کہا. انہی کے شہزادے ہیں حضور تحسین ملت. فرمایا کہ اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے، صحاب کے بچوں کی جیسی اولاد عطا فرمائے. پھر آگے کہا کہ ان میں ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے. تینوں بھائیوں کے لیے کہا، حضور امین شریعت، حضور صدر علماء اور حضور حبیب ملت. فرمایا کہ تینوں اس میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے. پھر کہا کہ تحسین میاں کا کوئی جواب نہیں کہ میں تحسین میاں کو دیکھتا ہوں. حضور تحسین ملت وہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں تحسین میاں کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. پھر حضور مفتی اعظم کے الفاظ تھے
اور اللہ نے کسی عالم دین نے کہا کہ اللہ نے حضور تحسین ملت کو وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ سنیوں کے اسٹیج پر دیکھیں، جو سنیوں کے جلسے ہوتے ہیں وہاں علماء اکرام تشریف لاتے ہیں، کہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس عالم دین نے کہا کہ حضور تحسین ملت وہ ذات ہے کہ ان کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کے شاگرد یا ان کے شاگردوں کا شاگرد آپ کو سنیوں کے جلسے میں ضرور موجود ملے گا۔ کہ میں نے نہیں کہا، یہ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے بتایا کہ حضور تحسین ملت کے ایسے لوگ شاگرد ہیں جن کے خود 5-5 10 ہزار بڑے شاگرد ہیں، کہ حضور اشرف الفقہا مفتی مجیب اشرف صاحب، ان کا نام میں خاص لینا چاہوں گا، مفتی اعظم مہاراشٹر کہا گیا ہے ان کو، بہت بڑی ذات ہے، ان کے خود بہت شاگرد، اور یہ حضور تحسین ملت کے شاگرد ہیں۔ مفتی شبیر حسن صاحب رونائی، آپ نے خود بتایا کہ جب ہمارے مدرسے میں مظہر اسلام میں وہ تشریف لاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ بچے ہمارے مدرسے کے جو اساتذہ ہوتے تھے وہ بھی ان کے پیچھے بھاگتے تھے۔ وہ مقام اور مرتبہ شبیر حسن صاحب رونائی، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود بتایا کہ میں ان کی دستبوسی کرنے لگا تو کسی نے میرا تعارف کرایا، بتایا کہ یہ امین شریعت کے نواسے اور حضور تحسین ملت کے نواسے ہیں، تو حضور نے مجھے اپنی دستبوسی کرنے نہیں دی، کھینچ دیا، فرمایا کہ وہ ہمارے استاد ہیں حضور تحسین ملت، بہت بڑی ذات کا نام ہے۔ امین شریعت فرماتے ہیں کہ میں عمر میں بھلے ہی تحسین میاں سے بڑا ہوں، امین شریعت کہتے ہیں کہ میں عمر میں بھلے ہی تحسین میاں سے بڑا ہوں، لیکن یہ کہنے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تحسین میاں علم میں مجھ سے بڑے تھے۔ تو وہ حضور تحسین ملت کی ذات ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یاد طیبہ جو آئی، مل گئی دل کو غم سے رہائی، جس نے دیکھا بیابان طیبہ، جس نے دیکھا بیابان طیبہ، اس کو رضوہ کی جنت نہ بھائی، اس کو رضوہ کی جنت نہ بھائی۔ اور یہ اتنا پیارا شعر ہے، اس کو پڑھنے کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ میرے نانا کا، میرے مجرے نانا حضور تحسین ملت کا مقام و مرتبہ اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھ کو بے بس نہ سمجھے زمانہ، توجہ فرمائیں کہ مجھ کو، میرے نانا کو بے بس نہ سمجھے زمانہ، میرے نانا کو بے بس نہ سمجھے زمانہ، ان کے در تک ہے میری رسائی۔ کیا فرماتے ہیں حضور تحسین ملت؟ مجھے بے بس نہ سمجھے زمانہ، ان کے در تک ہے میری رسائی۔ انہوں نے یہ شعر کہہ دیا، اتنی بڑی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ارے بات میں پہنچ جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے در تک ہے میری رسائی۔ کیا بات ہے، کیا اعلان کیا ہے انہوں نے اپنی ولایت کا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر مصائب نے گھیرا ہے مجھ کو، پھر مصائب نے گھیرا ہے مجھ کو، اے غم عشق آقا دہائی، اور جس نے سمجھا انہیں اپنے جیسا، استغفر اللہ، جس نے سمجھا انہیں اپنے جیسا، اس نے ایمان کی دولت گوائی، اس نے ایمان کی دولت گوائی۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر اب سب سے پہلے اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسط ادب و احترام، ہدیہ درود و سلام۔ پتہ ہے جب آپ سے کوئی درود و سلام پڑھنے کی کہتا ہے، جب آپ سرکار
سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم ادب بنائے رکھیں. سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم وہ ہوں کہ میرے دربار میں ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے میرے در کا دربان ہے. دربان سے مراد یہ نہیں کہ دروازہ کھول رہا ہے. مطلب یہ کہ ایک فرشتہ میرے دربار میں موجود ہے اور اس فرشتے کا کام کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو تمام مخلوقات کی, انسانوں کی نہیں, تمام مخلوقات کی قوت سماع عطا کی ہے. اور اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ فرشتہ دیکھتا ہے کہ کون شخص کہاں بیٹھ کر مجھ پر درود پڑھ رہا ہے. وہ اس کو دیکھتا ہے, اس کو سماعت کرتا ہے اور وہ اس کو جانتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ فلاں بن فلاں نے درود کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اس انداز میں, اس طرح نوری مسجد میں بیٹھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر درود بھیجا ہے. اب تم سمجھ رہے نا کہ تمہارے دل کا حال بھی وہ جانتے ہیں, تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے. موقع نہیں ہے تقریر کا, میں مانتا ہوں موقع نہیں ہے تقریر کا, لیکن جب درود پڑھنا ہے دل اور دماغ کا کنیکشن یکساں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جانا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے, کہ خیال آ گیا کہ گھر چھوڑ کر کے آ گئے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں شیخ المحدثین حضرت شاہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ, آپ کہتے ہیں کہ جب سرکار پر درود پڑھو تو یہ سمجھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں, تم ان کو دیکھ رہے ہو, وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, تم ان کے درود کو سماعت کر رہے ہو, تم جو پڑھ رہے ہو وہ سماعت کر رہے ہیں تمہارے درود کو. تو تمہیں چاہیے کہ تم حیبت و حیا کے ساتھ, جلال و تعظیم کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. ہمارے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے کو کار, دور و نزدیک سے یکساں سنتے ہیں سرکار دو عالم, دور و نزدیک کے سننے والے کو کار, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیں, آواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد آلہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں چاہتا ہوں کہ منقبت شریف جو سرکار امین شریعت نے مفتی اعظم کی شان میں لکھی, بھائی سرکار امین شریعت کو مفتی اعظم نے ہی تو یہاں بھیجا. آج ہمارے مولانا کے بڑے جلیل مرید ہیں, مولانا سے بڑی محبت کرتے ہیں, مطلب محمد رضا صاحب, انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت بڑے حضرت کو لوگ یہاں سمجھ نہیں پائے. جن لوگوں نے پہچاننے کی کوشش کی, جن لوگوں نے محبت کی, انہوں نے سمجھا بھی, وہ بھی پورے طور پر نہیں سمجھ پائے. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوئے جو بڑے حضرت کو سمجھنا تو دور بلکہ ان کے دشمن بھی ہوئے. یہ بھی سنا میں بتایا کہ بانگا دھمتری کا ہی بتایا, کانکیر میں خود کئی لوگ ایسے تھے جو بڑے حضرت کے دشمن تھے. بھئی تبھی تو وہ معاملہ ہوا کہ حضور امین شریعت کے اوپر مقدمہ کیا گیا. شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوتے. مقدمہ ہوا, پھر وارنٹ نکلا, معاملات ہوئے, کورٹ میں پیش ہونے کے لیے لازمی تصدیق قرار دے دیا گیا. سرکار امین شریعت کے پاس لوگ پہنچے اور کہا کہ حضور آپ کو وہاں پر آنا ہے, کورٹ میں جانا پڑے گا, نہیں تو وارنٹ نکل جائے گا, معاملات خراب ہو جائیں گے. سرکار امین شریعت نے فرمایا کہ میں تو کیا, میری جوتی بھی کورٹ نہیں جائے گا. سبحان اللہ,
अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो क्या, मेरी जूती भी कोट दी जाएगी। और हुआ ये मामला, अल्लाह का फضل हुआ कि मुकदमा उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन बहरहाल ये बताने का मकसद ये है कि तकलीफ कितनी हुई, क्या थे सरकार अमीन शरीयत, क्या मैं तो सोचता हूँ कि जरूरत क्या थी यहाँ की, क्या जरूरत थी। भाई सरकार मुफ्ती आजम तो अपने तमाम शागिर्दों को और तमाम खुलफा को इलाका दे दे करके वहाँ मुतय्यन फरमाते हैं भाई तुम्हें ये इलाका संभालना है, राजस्थान तुम्हें संभालना है, महाराष्ट्र तुम्हें संभालना है, मध्य प्रदेश तुम्हें देखना है? क्या जरूरत आई कि अपने बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को दे दिया छत्तीसगढ़ को? क्या मामला पेश आए कि सरकार अमीन शरीयत को यहाँ भेज दिया? कुछ तो खास मामला होगा, या तो ये कि बड़ी चुनौतियां रही होंगी, बड़ा कोई मुकाबला रहा होगा कि वहां तो अपने शागिर्दों को उतारा, लेकिन यहाँ अपने बेटे को उतार दिया। और 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि 65 बरस के लिए सरकार अमीन शरीयत यहाँ रहे। कितने साल इमामत की, और कभी कभी बताते थे, ऐसा नहीं है पूरी जिंदगी बताते थे हम लोगों को। कभी कभी एक दिन तो रात के ऐसे 1-2 बज रहे थे, हम लोग ऐसी कांगे में बैठा था, अपनी जिंदगी का जिक्र करने लगे, पुरानी जिंदगी के बारे में बताने लगे। फिर मुझसे कहा कि हमने भी यहाँ बहुत तकलीफें उठाई, बहुत परेशानियों का सामना हुआ, लोगों ने हमें ऐसी ऐसी तकलीफें दी कि हमें मस्जिद में, हमारे हुजरे में हमें लाइट जलाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि नाना नानी ने ये भी कहा कि मेरे हुजरे का जो बिजली का बिल था वो 5 रुपया आता था। वहां के लोगों ने, कुछ लोगों ने उस बिल को मेरे सर डाल दिया था, और उस वक्त हमारी तनख्वाह 200 रुपए से भी कम तनख्वाह थी। उसमें हमें ये इन 5 बच्चों को, इनकी परवरिश करना थी, और खुद अमीन शरीयत और उनकी ज़ौजा मोहतरमा सरकार अमीन शरीयत की वो यहाँ रहती थी। इतने लोग मौजूद, ऐसे हालत में वो 5 रुपए बिजली का बिल बताया, हमारे ऊपर डाल दिया। मुझे इतनी भी इजाजत नहीं थी कि मैं अपने हुजरे में लाइट जलाकर अपनी किताबों का मुताला कर लेता ताकि मैं सुबह मदरसे पढ़ा सकूं। तो मैं अपनी किताबें लेकर के रोड पर चला जाता था, और वहां जो खंबे के नीचे लाइट लगी होती थी, सरकार ने फरमाते थे, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उस खंबे की लाइट के नीचे मुताला किया और फिर सुबह मदरसा पढ़ाना। ऐसी तकलीफें बताते हैं कि मुझे जो तखत दिया था सोने के लिए वो इतना छोटा था कि मैं सर अंदर करता था तो मेरा पैर बाहर निकल जाता था, पैर अंदर करता था तो मेरा सर बाहर निकल जाता था। फरमाते हैं ऐसे तखत पर मैंने अपनी जिंदगी के 12 बरस गुजार दिए। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने अर्ज की कि हुजूर कभी किसी से क्यों नहीं बताया आपने? क्या लोग ये नहीं जानते थे? मैंने सवाल किया, अकेले से सरकार की नशीयत पर बैठा था। मैंने अर्ज की कि हुजूर लोग ये नहीं जानते थे कि आप आला हज़रत के पोते हैं। या सरकार मुफ्ती आजम ने आपको अपना बेटा कहा, अपना बच्चा कहा, लेकिन मैं लिख के दिया अपनी आपकी खिलाफत में, तो उसके बावजूद ये परेशानी कैसे आई? फरमाया कि मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मेरे आला हज़रत से क्या रिश्ता है, सरकार मुफ्ती आजम से मेरा क्या मामला है। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सरकार की नसीहत का नाम लेकर के आ रहे हैं। हम अगर यहाँ बैठे हैं कि बोल रहे हैं तो सरकार की नसीहत की वजह से यहाँ बैठे हैं, कोई दूसरा रिश्ता नहीं। आला हज़रत से मैंने बताया था एक जगह कि आला हज़रत से हमारा एक रिश्ता और भी है कि हमारे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना अफरोज रज़ा साहब, ये हुजूर मुफस्सिर आज़म इब्राहिम रज़ा खां जिलानी मियां, जो हुजूर तालिब शरिया के वालिद मोहतरम भी हैं, हमारे वालिद उनके सगे इकलौते नवासे हैं। यानी मैं उनका सगा पर नवासा हूँ। दोनों रिश्तों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हज़रत के नवासों में हूँ। लेकिन अगर सरकार अमीन शरीयत हमारे नाना ना होते, उनसे हमारा ये रिश्ता ना होता, तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये बात भी सच है।
کہ اللہ نے مجھے جو بھی پہچان دی سرکار امین شریف کے نام کی وجہ سے، تو وہ امین شریف کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ اعلیٰ حضرت سے میرا کیا رشتہ. میں نے پوچھا حضور کیوں نہیں بتایا، کیا معاملات تھے؟ فرمایا کہ مجھ جیسا ناکارہ انسان، امین شریف کے الفاظ یہی تھے. امین شریعت تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو وہ کانگیر جائے اور سرکار امین شریعت کی زیارت کر لے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. کہتے ہیں کہ مجھ جیسا گناہگار انسان، میں اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے جوڑوں اور خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا پوتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے. اس لحاظ کی وجہ سے پوری زندگی کسی کو نہیں بتایا. ابھی تو یہ بعد میں لوگ پہچانے کہ سرکار مفتی اعظم کا زیادہ آنا جانا ہوا، معاملات پڑے، تب پہچانے لوگ. اور پھر سرکار مجاہد ملت نے یہاں لوگوں کو ڈانٹا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سرکار مجاہد ملت نے لوگوں کو ڈانٹا ہے یہاں پر کہ تم یہ کیا کر رہے ہو حضور امین شریعت کے ساتھ، تم انہیں کیا سمجھتے ہو، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. سرکار مجاہد ملت نے امین شریعت کی پہچان کرائی. حضور بنجاری والے بابا، انہوں نے سرکار امین شریعت کی شخصیت کو اجاگر کیا. لیکن میں جانتا ہوں، میں سنتا ہوں کہ بہت سے لوگ سرکار امین شریعت سے، پہلی بات تو یہ کہ ان کو ولی نہیں مانتے کچھ لوگ، اس کا خیر مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ان سے جلتے. یہ بتایا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے ایک اللہ کے ولی سے جلنا، ان سے دشمنی رکھنا. میں نے ابھی بیچ میں کچھ سنا تھا، وہ بات کی بہت چلی تھی یہاں چھتیس گڑھ میں کہ کسی نے بزرگوں کی شان میں کوئی گستاخی کی، کسی نے کی، پھر انہوں نے پلٹ کے بھی گستاخی کی. لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ سرکار کی شریعت کا نام لے رہے تھے تو مطلب ان کے نام لینے میں بھی گستاخی کرنا چاہ تو رہے تھے وہ، لیکن وہ کر نہیں پائے. وہ سرکار امین شریعت کا نام لے رہے تھے، کہہ رہے تھے ابھی میں کم حضرت سے تین دادا صاحب کو، ابھی میں کم سے تین دادا صاحب کو، ابھی میں کچھ کم سے تین دادا صاحب کو. جب تم کسی کی گستاخی کرنا چاہ رہے ہو اسے حضرت بھی کہو، صرف تین دادا صاحب بھی کہہ رہے ہو، یعنی تم دل سے انہیں برا نہیں جانتے. تو چاہیے کہ زبان پر بھی ان کی گستاخی نہ کرو. سرکار امین شریعت کی گستاخی، اتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں سنیت کی کھیتی کو انہوں نے ہرا بھرا کر دیا. میں نے بتایا کہ سرکار مفتی اعظم نے اپنا بچہ ہی دے دیا آپ لوگوں کو. جو انہیں مانتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بہت کامیاب ہیں اور بہت خوشحال ہیں. لیکن ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے جو نہیں مانتے سرکار کی شریعت کو یا جنہوں نے تکلیف دی ہے، بلکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ دو پیر پر کھڑے ہی نہیں رہے. مرنے سے پہلے ان کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ہاتھ ٹیک کر زمین پر جیسے کوئی جانور چلتا ہے اس طریقے سے ان کی موت. کیوں بزرگوں سے اپنی جو ہے تم دشمنی لیتے ہو اور اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چاہے وہ کسی سلسلے کا ہو، کہیں کا ہو، اگر اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے، تو اس سے محبت تم سب پر اور ہم پر بھی لازم ہے. میں ابھی حضور قائد ملت علامہ افضل رضا صاحب اپنے ماموں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں بریلی شریف میں مفتی صالح صاحب رہتے ہیں، کیونکہ ان کا اعلیٰ حضرت سے تو کوئی رشتہ نہیں، اعلیٰ حضرت سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے نا ان کا، وہ شیخ الحدیث ہیں وہاں مدرسے میں. میں نے کہا کہ وہ یہاں بریلی شریف میں رہتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. آپ جن سے گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے دوست ہیں. تو میں ابھی بریلی شریف گیا، بہت سالوں سے میری حضرت کی زیارت نہیں ہوئی تھی مجھے، تو میں ابھی بریلی شریف گیا تو میں ان سے ملاقات کیا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے فائد اٹھایا. پھر میں حضور قائد ملت کے پاس آیا، میں نے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ کے ولی ایسے ہی تو ہوتے ہیں. مجھ سے کہا کہ اللہ کے ولی ایسے ہی تو ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں.
सो उनसे तो आला हज़रत का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हमें उनसे बहुत मोहब्बत है। न जाने कैसे सिलसिले और कौन कौन से सिलसिले से लोग थे, लेकिन हम उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदा जाने कि अमीन शरीयत से क्यों बुग़्ज़ है लोगों को। पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करते रहे, खाली हाथ यहाँ आए और खाली हाथ ही चले गए। क्या लेके गए? क्या था उनके पास सरमाया? अगर आज तुम देखो, अगर आज हमें देखो, हमारा लिबास देखो, हमारा पहनना ओढ़ना देखो, है? सरकार अमीन शरीयत ऐसे नहीं थे। सरकार अमीन शरीयत ऐसे नहीं थे। सरकार अमीन शरीयत का लिबास इतना महंगा नहीं था। सरकार अमीन शरीयत तो सादा लिबास पहनते थे और हफ्ते में 2 दिन कपड़े तब्दील करवाते थे बस। एक 40 रुपए मीटर का कुर्ता या उससे भी कम मीटर का कुर्ता, वो लिबास पहनते थे और हफ्ते में 2 दिन पहनते थे। वो कौन से दिन? मंगल और जुमे के दिन। क्योंकि जब मेरे हाथ में चार्ज आया, चार्ज यानी सरकार अमीन शरीयत की खिदमत में मैं पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 साल सरकार अमीन शरीयत की खिदमत की। सुभान अल्लाह। जब मामला मेरे पास आए, मेरे हाथ पे सब मामला चलने लगे, तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि जो सबसे कीमती लिबास है, जो सबसे महंगा कपड़ा है, क्योंकि मैं दुनियादार आदमी हूं, मुझे अफसोस होता है, अपने आप पर अफसोस होता है कि ऐ हमाद रब तुमने ये क्या कर डाला। सरकार अमीन शरीयत ने जिंदगी, पूरी जिंदगी सरकार अमीन शरीयत का यही तरीका रहा कि सफेद लिबास 40 रुपए मीटर से भी कम का कुर्ता वही पहनते थे, मंगल और जुमे के दिन बदलते थे। मैंने पूछा हुजूर आप ऐसा क्यों करते? फरमाया कि आला हज़रत ऐसा करते थे। ऐसी आला हज़रत के मानने वाले थे, तो ऐसा मानते थे। जब मेरे हाथ में औलाद आए तो मैंने कोशिश की कि कीमती लिबास पहने, और उसके बाद मुझे अफसोस ये होता है कि मैंने हजरत को रंग रंग के कुर्ते नहीं पहनाए। हजरत पहनना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरा दिल रख लेते थे, मेरा दिल रख लेते थे। जरा ताज़ीम और वो ताकत ना फरमाई थी कि हम जैसे लोग तो उनकी नजरों में देख ही नहीं सकते, और उनके बिस्तर पर बैठना तो दूर, खिदमत करते थे लेकिन बहुत देहात से, बहुत दूर से। आखिर में हमारे ताल्लुकात बहुत गहरे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में हम अल्लाह के उस दोस्त के अल्हम्दुलिल्लाह हमें दोस्ती भी हासिल हो गई थी, अल्लाह के दोस्त की दोस्ती हासिल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो मुझसे उन्होंने शुरू में कहा था कि आप यहाँ मेरे पास आए हैं, और मैं ऐसे पैरों पे हाथ रख के कहा कि मैं पैरों से माजूर हो गया हूँ, अब मैं चल नहीं सकता, पैरों से मैं माजूर हो गया हूँ, मेरे पैरों में कुव्वत नहीं है। लिहाजा आप देखते हैं यहाँ लोग आते हैं, कोई लोग जो आए उनको बिठा लिए, उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें नाश्ता कराइए। उसके बाद कहा कि अगर घर में माकूल खाने का इंतजाम है तो फिर उन्हें खाना भी खिलाइए, फिर उनसे पूछिए कि वो क्यों आए हैं, क्या मामला था, मुझे आके खबर कीजिए। कि मुझे हुक्म दिया था कि मुझे आके खबर कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये तरीका बन चुका था, ये मामला मेरे बन चुके थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अमीन शरीयत रात में मगरिब के बाद सारा तनावुल फरमा लिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रात में देर हो गई और मैं मेहमानों की खिदमत में लग गया, क्योंकि मुझे तो उन्होंने हुक्म दिया था, मैं वहां भी जो है उनका हुक्म मान कर ही खिदमत कर रहा था। तो मैं मेहमानों की खिदमत में लग गया और मुझे सरकार अमीन शरीयत को खाना खिलाने में देर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी मैं अपने हाथ से ही खिलाता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ, ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पूछ लीजिएगा खानदान के किसी लोगों से, हाँ बहुत से लोगों से, बल्कि सरकार अमीन शरीयत ने खाने के लिए कोई पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि नहीं हमाद आ रहा होगा, अभी हमाद आ रहा होगा। कई बार ऐसा हुआ कि खाने का इंतजार कर लेते थे लेकिन मेरे हाथ से खाना खाते, औरों के हाथ से भी खाते थे, लेकिन कहते थे कि हमाद आ रहा है, वो खिलाए। तो उस दिन देर हो गई, खाना नहीं खिला सका। रात के 9:45 बजे मुझे याद आया कि या अल्लाह मैंने सरकार अमीन शरीयत को खाना नहीं खिलाया। मैं बारगाह में हुजूर के हाजिर हुआ, मैंने अर्ज की कि हुजूर खाना बराबर फरमा लिया आपने? फरमाते हैं कि कहाँ खाया है अभी, फरमाते हैं कहाँ खाया है अभी, बस इतना ही कहा कि या अल्लाह खाना मंगा लेते आप, चीज में देर नहीं करेंगे।
فرماتے ہیں سرکار امین شریعت کہ ہم نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں. پوچھ لو. یہ بھی کہا فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں. پوچھ لو. تمہاری نانی جان سامنے بیٹھی ہیں, کہا کہ پوچھ لو. یہ خود دے دیتی ہے کھانا تو میں کھا لیتا ہوں. میں نے آج تک کبھی کھانا نہیں مانگا. سبحان اللہ. یہ سرکار امین شریعت کی شان ہے. کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں. کوئی ایک انسان بھی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکار امین شریعت نے ہم سے کچھ طلب کیا تھا. کبھی نہیں, کبھی نہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ جو کہہ رہے تھے نا گاڑی کا توجہ فرمائے, وہ آپ کی بات کا جواب دے دوں میں کہ یہ ایسا ہے. جب سرکار امین شریعت اتنے اچھے ہیں, اللہ کے ولی بھی ہیں, اتنے اچھے معاملات ہیں, کوئی عیب ان کے اندر نظر نہیں آتا. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ان کے اندر یہ عیب تھا. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اندر یہ عیب تھا. پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم برے ہیں. آپ یاد رکھیے گا, مجھے جب سرکار نے کی یہ بات مجھے یاد آئے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے نہیں چھوڑا. محمد رضا بھائی ہم برے ہیں اور ہم امین شریعت سے اپنے آپ کو جوڑے بیٹھے ہیں. یہ بات مجھے بھی کل پرسوں ہی کلیئر ہوئی کہ جب وہ ذکر ہوا تو اس کی وجہ سے. تو جب ہم برے ہیں, جب ہم لوگوں کے درمیان جاتے ہیں نا, ہماری برائی کی وجہ سے یا ہم سے چڑھنے کی وجہ سے, کیونکہ ہم لوگ اچھے تو ہیں, ہم تو وہ ناکارہ. میں اپنی بات کرتا ہوں, جتنے لوگ بیٹھے نا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں سب سے زیادہ ناکارہ انسان اپنے آپ میں. تو ہم برے ہیں, ہماری وجہ سے ہمارے بزرگوں کو برا کہا جاتا ہے, جبکہ ہونا نہیں چاہیے. اگر تمہیں کوئی برائی ہے ہمیں برا کرو. سرکار امین شریعت کے اندر برائی نہیں ہے. ہم امتیاز, ہم برے تو ہو سکتے ہیں اور ہم برے ہیں. ہم نے برائی کی ہے, ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے کہ ہم نے کسی کو برا کہا ہے. لوگ ہماری وجہ سے ادھر بڑھ جاتے ہیں. اچھا وہ جو معاملہ ہوا اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا, مجھے افسوس ہوتا ہے, مجھے طرف آتا ہے. میں نے سوچا کہ میں اس کو جا کے سمجھاؤں محبت سے کہ ایسا کیا دے گئی آپ تم نے سرکار امین شریعت کے اوپر جو تم نے اتنی بڑی باتیں کرنے کی کوشش کی, تم کر نہیں پائے. اللہ نے تمہاری زبان کو ضبط کر دیا, تم کر نہیں پائے. برائی تمہاری کسی اور سے تھی, برائی ہم سے تھی یا کسی اور سے تھی, تو اس کو برا کرنا چاہیے, نہ کہ سرکار امین شریعت کو برا کرنا. تو یہ ہے سرکار امین شریعت. اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. میں چاہتا تھا کہ مرتبہ پیش کروں, لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا اور لوگ جو ہے اب تھک چکے ہیں. غالباً میں سوچتا ہوں کہ یہی اپنی بات کو ختم کروں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی